الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال قلب الکبیر شابا الی آخرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال قلب الکبیر شابا، کہ بوڑھے آدمی کا دل ہمیشہ دو چیزوں میں جوان رہتا ہے۔ ایک آپ نے فرمایا فی حب الدنیا، اور دوسرا فرمایا وطول العمل، ایک دنیا کی محبت میں جوان رہتا ہے وطول العمل، اور دوسرا امیدیں آرزوؤں کا لمبا ہونا، اس میں اس کا دل جوان رہتا ہے۔ اس حدیث پاک میں انسان کی ایک خاص حالت یعنی بڑھاپے کا ذکر فرمایا کہ بڑھاپے میں انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ حالت تو انسان کی یہی ہو کہ جیسے ہی بال سفید آ گئے تو آخرت کی تیاری شروع کر دے۔ ویسے ہر حال میں جوانی آنے کے بعد فکر آخرت ہونی چاہیے، لیکن بالوں کا سفید ہو جانا یہ ایک اور طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ انسان تیرا اگلا سفر قریب آ رہا ہے۔ دنیا کی محبت انسان کے انسان کے دل میں پیوست ہوتی جا رہی ہے، اور یہاں جو حدیث پاک میں بڑھاپے کا ذکر ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ آخرت کی فکر کرتا، لیکن بڑھاپے میں دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں بہت بڑھ جاتی ہیں، اور جتنا بھی مرنے کا زمانہ بڑھاپے کے لحاظ سے قریب آتا جاتا ہے، اتنا ہی کئی انسانوں میں اولاد کی فکر، اولاد کی شادیوں کی فکر، ان کی امیدیں، اچھے اچھے مکانات تعمیر کرنے کا ایک جذبہ کہ یہ ہو جائیں، میری کسی طریقے سے جائیداد بڑھ جائے، کاروبار میرا وسیع ہو جائے، یہ جذبے، یہ ولولے، یہ امیدیں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ایسی حالت میں انسان کو اپنے نفس کی خاص طور پر نگہداشت کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا خیال کرے، اس طرف نہ جائے بلکہ آخرت کی فکر کرے جس طرف یہ انسان جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ فرمایا ایک مال کی حرص، اور دوسرا زیادہ عمر ہونے کی حرص، کہ بندہ چاہتا ہے میرا مال بھی زیادہ ہو جائے، میری عمر بھی زیادہ ہو جائے، حالانکہ وہ بوڑھا ہو گیا، اب بڑھاپے کے بعد جوانی نہیں ہے، بڑھاپے کے بعد بس قبر ہے، موت ہے اس کے لیے۔ زیادہ عمر ہونے کی حرص بھی وہی امیدوں کا لمبا ہونا ہے کہ مرنے کے قریب ہوتا جا رہا ہے، لیکن مرنے کی تیاری کی بجائے دنیا میں ہمیشہ رہنے کی تیاری میں مصروف ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھانے کے طور پر ایک مربع یعنی 4 لکیروں والی شکل کھینچی، اور اس کے درمیان میں ایک دوسری لکیر کھینچی جو اس مربع شکل سے آگے نکلی چلی گئی۔ پھر اس مربع شکل کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی، اس کی علماء نے ویسے مختلف صورتیں بھی کتابوں میں ملتی ہیں اس کی،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درمیانی لکیر تو آدمی ہے، اور جو لکیر یعنی مربع اس کو چاروں طرف سے گھیر رہی ہے وہ اس کی موت ہے، کہ آدمی اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور جو لکیر باہر نکل رہی ہے وہ اس کی امیدیں ہیں کہ اپنی زندگی سے بھی آگے کی امید لگائے بیٹھا ہے، اور چھوٹی چھوٹی لکیریں جو اس کے دونوں طرف ہیں وہ اس کی بیماریاں، حوادثات، یہ چیزیں ہیں جو اس کی طرف متوجہ ہیں۔ ہر چھوٹی لکیر ایک آفت ہے، اگر ایک سے بچ جائے تو دوسری آ جاتی ہے، اس سے بچا تو آگے اور آ جاتی ہے، اور موت کے اندر تو یہ گھرا ہوا ہے کہ وہ تو چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن امید کی لکیر موت سے بھی آگے نکلی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے پچھلے حصے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر فرمایا کہ یہ تو آدمی کی موت ہے جو اس کے سر پر ہر وقت سوار ہے، اور دوسرے ہاتھ کو دور تک پھیلا کر ارشاد فرمایا یہ دور تک اس کی امیدیں جا رہی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی بھلائی کی ابتدا آخرت کے یقین اور دل دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس کے فساد کی ابتدا مال کے بخل اور امیدوں کی لمبائی سے ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس امت کے ابتدائی حصے نے اللہ کے ساتھ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ نجات پائی، اور اس کے آخری حصے کی ہلاکت بخل اور امیدوں کی وجہ سے ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ تمہارے یعنی مسلمانوں کے لوگ تمہارے کھا جانے کے واسطے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جیسا کہ دسترخوان پر بیٹھنے والا دوسرے کی تواضع کرتا ہے، کہ ہر قوم دوسروں کو اس کی ترغیب اور دعوت دے گی کہ ان مسلمانوں کو کسی طرح پہلے ہلاک کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی جس کی وجہ سے کافروں کے یہ حوصلے ہوں گے کہ وہ اس طرح ایک دوسرے کو کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد اس زمانے میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم لوگ اس زمانے میں سیلاب کے جھاگ کی طرح سے بالکل بے جان ہوگے، اور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف جاتا رہے گا، اور تمہارے اپنے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا، موت سے بچنا، اس کو ناپسند کرنا۔ حضرت ولید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صاحبزادی ہیں، یہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت اندر سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی مقدار جمع کرتے ہو جتنا کھاتے نہیں ہو، اور اتنے مکانات بنا لیتے ہو جن میں رہتے بھی نہیں ہو، اور ایسی امیدیں باندھ لیتے ہو جن کو پوری بھی نہیں کر سکتے، کیا ان باتوں سے تم شرماتے نہیں ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے یعنی ضرورت سے زائد مکان بنا لیتے ہو۔ مکان اتنا ہی بنانا چاہیے جتنے کی ضرورت ہو۔ اسی طرح خزانہ بھی جمع کرتے ہو جو اپنی ضرورت سے زائد ہے، وہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات
ایک مرتبہ منبر پر تشریف رکھتے تھے اور مجمع سامنے حلقہ بنائے ہوئے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ سے ایسی شرم کرو جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت سے تو ہم حیا کرتے ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے اللہ رب العزت سے حیا کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی رات اس پر ایسی نہ گزرے کہ اس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حفاظت کرے پیٹ کی اور اس چیز کی جس کو پیٹ نے گھیر رکھا ہے، اور حفاظت کرے سر کی اور اس چیز کی جس کو سر نے گھیر رکھا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ موت کو یاد رکھے اور اپنی بوسیدگی کو، کہ یعنی کہ مرنے کے بعد یہ بدن سارا کا سارا ختم ہو کر خاک میں مل جائے گا، اور ضروری ہے کہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث کا مطلب کہ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائے، کسی کے سامنے نہ جھکے، نہ عبادت کے لیے سر جھکائے نہ تعظیم کے لیے سر جھکائے، حتیٰ کہ جھک کر سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، احتیاط اسی کے اندر ہے۔ اور جن چیزوں کو سر نے گھیر رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ، کان ہے، زبان ہے، یہ سب چیزیں سر کے تحت میں داخل ہیں، ان سب کی حفاظت کرے۔ اسی طرح پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ مشتبہ مال سے حفاظت کرے، اور جس چیز کو پیٹ نے گھیر رکھا ہے اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو پیٹ کے قریب ہیں، جیسے شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور دل، کہ ان سب چیزوں کی حفاظت کرے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کو کثرت سے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت سے سب کے سب حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ معمولی حیا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق یہ ہے کہ آدمی سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جس کو سر نے گھیر رکھا ہے، اور پیٹ کی حفاظت کرے اور ان چیزوں کی حفاظت کرے جن پر پیٹ حاوی ہو رہا ہے، یعنی شرمگاہ وغیرہ، اور ضروری ہے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھا کرے، اور شکستگی یعنی کہ مرنے کے بعد سب ٹوٹ پھوٹ کر یہ جو خاک ہو جانا ہے اس کو یاد رکھے، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ چونکہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کو دنیا سے بے رغبتی میں اور امیدوں کے اختصار میں بہت زیادہ دخل ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا زاہد کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو اور اپنے مرگل کو، پرانا ہو جانے کو نہ بھولے، اور دنیا کی زینتوں کو چھوڑ دے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، اور آنے والے کل کو اپنی زندگی یقینی نہ سمجھے اور اپنے آپ کو مردوں میں سمجھتا رہے کہ ان قریب مر کر ان میں شامل ہو جانا ہے، یعنی وہ بھی ظاہر مردوں کی طرح ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ فرمایا کہ ان لذتوں کو کہ توڑنے والی چیز یعنی موت کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو۔ جو شخص تنگی کی حالت میں اس کو یاد کرتا ہے تو یہ اس پر وسعت اور سہولت کا سبب ہوتی ہے، یہ اطمینان ہوتا ہے کہ موت بہرحال آنے والی ہے، اس سے ساری تکلیفوں کا خاتمہ ہے۔ اور جو شخص فراخ دستی میں اس کو یاد کرتا ہے اس کے لیے اخراجات میں تنگی کا سبب ہوتا ہے کہ موت کی فکر سے زیادہ عیش اور عشرت کو دل نہیں چاہتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لذتوں کے توڑنے والی چیز یعنی موت کا تذکرہ کثرت سے رکھا کرو۔ بہرحال انسان اس جہان میں ہمیشہ نہیں رہنے والا،
یہاں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ شروع میں نے حدیث پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آپ نے خاص طور پر بوڑھے آدمی کا ذکر فرمایا، لا یزال قلب الکبیر شابا، کہ بوڑھے آدمی کا دل ہمیشہ دو چیزوں میں جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسرا فرمایا طول العمل، یعنی دوسرا آرزوؤں اور امیدوں کے طویل ہونا، ان کا لمبا ہونا۔ بہرحال ہر انسان کو موت آنی ہے، جس حالت میں بھی ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، ہر حال میں انسان کو فکر آخرت رکھنی چاہیے، آخرت کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ ان باتوں پہ صحیح معنی میں عمل کی توفیق بخشے، جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔